حالم از قلم نمرہ احمد۔ وان فاتح کے گھر کے لان کا منظر بدلا ہوا تھا۔ کیٹرنگ والے ہر چیز کا صفایا کر کے جا چکے تھے اور لان اصلی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ اندر لاؤنج میں سناٹا تھا، گھر ذرا بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسے میں فاتح اپنے کمرے سے نکلا۔ رات کی مناسبت سے اس نے ٹراؤزر پر سادہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور پیروں میں سلیپرز تھے۔ وہ اسرا کے ادکلے دروازے پر رکا اور کھٹکھٹایا۔ سامنے اسرا میز پر کاغذ اور لیپ ٹاپ پھیلائے حساب کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر سر اٹھایا اور مسکرائی۔ تقریباً سب کچھ بک گیا۔ نیلامی نفع بخش رہی، تھینکس ٹو تالیہ، وہی تالیہ جس نے تمہارے بقول ہماری فائل چرائی تھی۔ اسرا لمحے بھر کو خاموش ہوئی، پھر کندھے اچکا دیے۔ اپنی آنکھوں سے تو میں نے نہیں دیکھا تھا اسے فائل چراتے ہوئے۔ میں نے تو صرف کہا تھا کہ وہ اپنی کار لینے ہمارے گھر ہماری غیر موجودگی میں آئی تھی۔ تم نے ہی فرض کر لیا تھا کہ فائل اس نے چرائی ہوگی۔ خیر، فائل میرے پاس واپس آ گئی ہے، اس لیے میں اس قصے کو فی الوقت نہیں چھیڑ رہا۔ پھر وہی چوکھٹ پر ہاتھ رکھے رکھے ٹھہرا۔ امید ہے تم اپنا وعدہ یاد رکھو گی۔ میں نے امریکہ جانے کی بات نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا فاتح، تمہارے کسی بھی الیکشن میں تمہیں سپورٹ کرنے کا نہیں۔ اس کی توقع مجھ سے نہیں رکھنا، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ شب بخیر اسرا۔ اس نے ڈور ناب سے دروازہ اپنی طرف کھینچا اور اسے بند کر دیا۔ چہرے پر گہری سوچ چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اوپر اپنے اسٹڈی کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ ٹھنڈے شیشے پر ایک ہاتھ رکھے، دوسرے سے موبائل کان سے لگائے، وہ نیچے نظر آتی اندھیرا کالونی کو دیکھتے حالم کو سن رہا تھا۔ حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے فاتح صاحب؟ تم نے مجھے کہا تھا میری فائل تالیہ نے چرائی تھی، کیا تمہیں یقین ہے؟ بنا توقف کے حالم کی مردانہ آواز گونجی۔ تمام ثبوت تو اس کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے کسی ملازم کی حرکت نہیں ہے، صرف تالیہ مراد وہ اجنبی تھی جو آپ کے گھر آئی تھی اور جو اشر محمود کے گھر اور آفس بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن کیوں حالم؟ سن باؤ کے گھر میں ایسا کیا ہے جو اس کو چاہیے؟ میں پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ نہیں، تم اس کو چھوڑو، ایک آدمی کی تفصیلات تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اس نے میری بیوی سے گھائل غزال خریدی ہے، مگر وہ پینٹنگ دراصل… اس نے مختصر سا واقعہ کہہ سنایا۔ ٹھیک ہے سر، میں اس آدمی کو چیک کرتا ہوں۔ آپ کو کس پر شک ہے؟ پچھلی دفعہ میں نے تالیہ مراد پر شک کا اظہار کیا تو تم نے بھی اسی کا نام لے دیا، اس لیے میں اپنا شک محفوظ رکھوں گا۔ مجھے ثبوت چاہیے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور اس نرمی کے اندر خشکی بھی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ مخلص اور نیک نیت پائیں گے فاتح صاحب۔ پھر حالم نے توقف کیا۔ کچھ اور؟ اتوار کی رات ملاقہ میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے۔ کیسا حادثہ؟ تم انویسٹیگیٹر ہو حالم، تم تحقیقات کر کے مجھے ماں ثبوت آگاہ کرو کہ میرے ساتھ اتوار کی رات کیا ہوا تھا اور کس نے کیا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ کو یاد نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر میں کہوں کہ ایک پوری رات میری یادداشت سے محو ہو چکی ہے تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہ آپ ایک سچے انسان ہیں۔ اور کال کٹ گئی۔ فاتح نے کھڑکی سے ہاتھ ہٹایا تو اس پر 5 انگلیوں کا نشان ثبت ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تو دھواں سا شیشے پر بکھر گیا اور وہ نشان دھندلا ہو گیا۔ دھندلے شیشے کے پار نیچے سے حرارت میں ڈوبی کالونی خاموشی سے وقت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بارہس نیشنل کا آفس دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے فرش تلے ایک بڑا سا مال بنا ہوا ہے، کہاں دفتری ماحول کے برعکس رنگوں اور روشنیوں کی بہار ہے۔ مال کی گیلریز میں شاپنگ کرتے لوگ ٹہل رہے تھے، دکانیں کھل چکی تھی اور فوڈ کورٹ میں کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ ایسے میں اشر محمود مسکراتا ہوا فوڈ کورٹ کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی رفتار سے بمشکل ملتا رملی ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، سر جعفر صاحب، وہ خریدار بہت سیخ پا ہیں، قانوناً ان کو پینٹنگ کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پینٹنگ نقلی ہوگی۔ اور اشر ایک دم رکا اور اس کی طرف گھوما۔ رملی بھی ہڑبڑا کر رکا۔ اشر نے اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ میں نے نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا اس سے۔ دانت پیس کر مسکراتے ہوئے اسے گھورا۔ واللہ اگر اس آدمی کا مجھ سے کوئی بھی تعلق ثابت ہوا تو تمہیں اس مال کے چھت سے کود جانے پر مجبور کر دوں گا۔ نہیں سر، کبھی نہیں ہوگا،
وہ جلدی سے کہنے لگا۔ دونوں آمنے سامنے فوڈ کورٹ کے دہانے پر کھڑے تھے اور اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے ہر چیز بہترین انداز میں پلان کی تھی اور ہاں، تبھی عین وقت پر پینٹنگ کا راز کھل گیا۔ ایڈیٹ! اشر مصنوعی مسکراہٹ برقرار رکھتے پھر سے چلنے لگا تو رملی پیچھے بھاگا۔ سر وہ چیتالیہ نے پتہ نہیں کیسے، چیتالیہ دکھاوے کی شوقین بگڑی امیر زادی ہے۔ اس کے پاس اصل پینٹنگ تھی تو اس نے دکھاوا کرنا ہی تھا۔ اپنی ناکامی اس کے سر مت ڈالو۔ پھر ہاتھ جھلا کر اسے دفان ہونے کا اشارہ کیا تو رملی گہری سانس بھر کر وہیں رک گیا اور اشر آگے بڑھتا گیا۔ مسکراہٹ کو مزید گہرا کر لیا، ٹائی کی نوٹ درست کی، سرمئی سوٹ اور سفید شرٹ میں وہ ہمیشہ ہی کی طرح وجی لگ رہا تھا۔ فوڈ کورٹ میں ایک میز پر تالیہ بیٹھی نظر آ رہی تھی، سنہری بالوں کا جوڑا بنائے، وہ گرے اسکرٹ پر منی کوٹ پہنے ہوئے، گردن میں گرے رومال کی گرہ باندھے بیٹھی کافی کی گھونٹ پی رہی تھی۔ ایک گھنگریالی لٹ گال پر جھول رہی تھی۔ اشر کو آتے دیکھ کر مسکرا کر لٹ پیچھے کی اور کپ رکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کی صبح کا مطلب واقعی صبح ہوگا، وہ اشاش بشاش سا کہتا سامنے آ بیٹھا۔ مجھے وعدے اور دوستی دونوں کو نبھانا آتا ہے اشر صاحب، وہ مسکراتے ہوئے تازہ دم سی لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے تالیہ، اشر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ کل آپ نے ہمارے خاندان کو جس کرائسس سے بچایا، آبنگ نے ٹھیک سے شکریہ کہا یا نہیں، اس لیے میں شکریہ کہنا تو درکنار، وہ تو آخر میں بھی مجھ پر خفا ہی تھے۔ اس نے اداسی سے سر جھٹکا اور کپ اٹھا لیا، پھر کہنے لگی، آپ کافی لیں گے؟ نہیں شکریہ، جب آپ کا ٹیکس ملا میں کافی ہی پی رہا تھا۔ خیر آبنگ خفا کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے اسرا کو کسی سے یہ بات کرنے سے منع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ تو فیملی ہے نا، مطلب وہ آپ کو کیوں کر اپنے دائرے سے نکال سکتے ہیں۔ اس نے خفگی سے سر جھٹکا اور گھونٹ بھرا۔ اشر مسکراتا رہا، البتہ اس کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ انہوں نے جلد یا بدیر مجھے بتانا ہی تھا، ہم ایک فیملی ہیں۔ ظاہر ہے ان کو بتانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ عرب شہزادہ حقیقتاً شہزادہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا کیا قصور؟ لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کے درمیان کوئی بدگمانی پیدا ہو۔ آپ اپنے فیس بک سے وہ تصاویر اتار دیجئے۔ کون سی تصویر؟ وہ چونکا۔ تالیہ نے جواب میں حیرت سے اسے دیکھتے کپ نیچے رکھا۔ ارے 1 سال پہلے کی ایک سفارت خانے کی تقریب کی تصویر، جس میں آپ شہزادہ جاسم کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا وہ مینیجر بھی ہے جو اسرا سے شہزادہ جاسم بن کر ملا اور بعد میں اس کے مالک نے کہہ دیا کہ یہ میرا کزن ہے۔ اگر فاتح صاحب نے وہ تصویر دیکھی تو وہ مزید بدگمان ہو جائیں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آپ دن میں سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو ہر ایک کی شکل تھوڑی یاد رہتی ہوگی۔ اشر نے بدقت مسکراہٹ قائم رکھی۔ میں نہیں جانتا آپ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں کوئی تصویر کیوں اتاروں؟ وہ پر اعتماد تھا اور آبنگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کبھی میرے لیے اتنا برا نہیں سوچ سکتے۔ اور پھر میں مطمئن ہوں۔ پھر جیسے یاد آیا، شاید وہ تصویر آپ کے نہیں کسی ٹورزم کے پیج پر دیکھی تھی میں نے۔ خیر جانے دیجئے۔ ارد گرد ٹہلتے لوگ، مال کی رونقیں، اشر کو اپنے اور اس کے درمیان پھیلے تناؤ میں کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ جبراً ہنوز مسکرائے جا رہا تھا۔ خیر آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ معصومیت سے بولی تو اشر نے اطراف میں دیکھا۔ تھوڑی دیر قبل میں شاید کہتا کہ ناشتے کے لیے یہاں کارنر والا ریسٹورنٹ میرا پسندیدہ ہے، مگر آپ شاید ناشتے کے بجائے بات چیت کرنا چاہیں گی تو کیوں نہ آپ بتائیں چیتالیہ کہ کل رات والے آپ کے احسان کے بدلے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ کل رات والے احسان کی نہیں، اس تصویر کو فاتح کو نہ دکھانے کی بات کر رہا تھا۔ میرے پاس دولت، مقام، جائیداد سب ہے اشر صاحب، لیکن ہاں ایک چیز ہے جو آپ مجھے دلوا سکتے ہیں۔ وہ کوہنیاں میز پر جمائے آگے ہوئی۔ حکم کیجیے۔ مجھے بارایسن نیشنل، ابرو سے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ مال کی چھت سے اوپر ایک فلور بارایسن نیشنل کا ہیڈ آفس تھا۔ میں جاب چاہیے۔ جاب؟ واقعی؟ اس نے تعجب سے ابرو اچکائے۔
آخری دفعہ جب ہم میرے آفس میں ملے تھے تو آپ نے کہا تھا آپ کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس بات کو ایک زمانہ بیت گیا ہے، 6 دن بھی نہیں گزرے تالیہ۔ خیر میں سمجھ سکتا ہوں آپ سوشل ورک کی شوقین ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیاسی پارٹی میں یہ کام کر سکتی ہیں۔ اچھی سوچ ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ سیاسی پارٹی میں کام کرنے پر آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ صرف 2 عہدے ایسے ہیں جو پے بیک کرتے ہیں، ایک سیاستدان ہونا یا دوسرا کسی سیاستدان کا کنگ میکر ہونا۔ ایک میں ہوں اور ایک میں رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ تمام جابز بیکار ہیں، تو کوئی بیکار جاب سے دلوا دیں آپ مجھے، کوئی اعلیٰ عہدہ۔ اس نے کافی پیتے ہوئے شانے اچکائے۔ اشر نے تھوڑی کو ناخون سے رگڑتے سوچا، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں یا میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی میں آپ کو بہت اچھی جاب مل سکتی ہے۔ آپ کو میڈیا اسٹریٹجی میں ہونا چاہیے، سیلری بھی اچھی ہوگی اور جاب بھی اسٹیٹس والی۔ آپ سی وی لائی ہیں؟ جی بالکل۔ اس نے پرس کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے تو پھر میرے ساتھ اوپر آئیے، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی کوٹ کا بٹن بند کیا۔ مگر امید ہے ایک بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگی کہ میں بارسن نیشنل میں کسی کو جاب نہیں دے سکتا، میں صرف سفارش کر سکتا ہوں۔ میں جانتی ہوں، وہ بھی مسکرا کر پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اگر کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر مجھے ایک اچھی پوسٹ پر ہائر کر سکتا ہے تو وہ وان فاتح ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری سفارش کریں تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں۔ اس کا انداز قطعی اور حتمی تھا۔ شیور، آبنگ آفس میں ہوں گے، چلیں ان سے ابھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً تیار ہو گیا تھا۔ اسے فاتح کے آفس میں صرف اشر کی سفارش سے ہی جاب مل سکتی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاتح یہ جان پائے کہ اشر نے گھائل غزال والی حرکت کی تھی۔ اشر محمود اس بات کو بخوبی سمجھ رہا تھا اور پہلی دفعہ اس کی رائے تالیہ کے بارے میں بدل رہی تھی۔ مرغی آج صبح سے ہی مسلسل کٹ کٹا کر رہی تھی۔ چودے چو چو کرتے باغیچے میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ بلی نے صبح حملے کی کوشش کی تو ایڈم کی ماں نکیلی تار لیے آئی اور چھوٹی دیواروں کی منڈیر پر لگانے لگی۔ اسکارف لپیٹے، آستین چڑھائے ایبو ٹھنڈی میٹھی دھوپ میں کھڑی تار لگا رہی تھی۔ دفتن کسی احساس کے تحت پیچھے دیکھا تو ایڈم کو برآمدے کے اسٹیپ پر بیٹھے پایا۔ وہ نوٹ پیڈ گھٹنوں پر رکھے، قلم کا کنارہ لبوں میں دبائے دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک شب خوابی کی رف ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کیا لکھ رہے ہو؟ اپنے ارد گرد کے ماحول کا گہرا مشاہدہ کر کے کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کیا لکھوں۔ اصل لکھاری لوگوں کو قلم اور کاغذ اٹھانے سے پہلے معلوم ہوتا ہے انہوں نے کیا لکھنا ہے۔ اگر وہ خالی کاغذ کو گھورے یا ان کا موڈ نہیں تو وہ لکھاری نہیں۔ اور تمہیں لکھاریوں کے بارے میں اتنا کیسے معلوم ہے ایبو؟ تمہارے تایا کسی زمانے میں شاعری کرتے تھے۔ ان کی چائے قہوہ بناتے بناتے اتنا سمجھ تو آ ہی گیا تھا مجھے۔ وہ اس کی طرف پشت کیے تار لپیٹ رہی تھی۔ ایڈم نے سست روی سے ہاتھ کی پشت سے جمائی روکی، پھر اداسی سے دور آسمان کو دیکھنے لگا۔ کہانی لکھنا چاہ رہا ہوں ایبو۔ یہ تمہیں لکھنے کا شوق کب سے ہو گیا؟ جب سے ملاقہ گیا ہوں تب سے۔ میں دیکھ رہی ہوں ایڈم، جب سے تم واپس آئے ہو بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ کوئی بات ہے کیا؟ وہ میخ کے ساتھ تار کو لپیٹ کر گرا باندھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو ویسا ہی ہوں۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مرغی کٹ کٹا کٹ کرتی اس کے قدموں کے قریب آ گئی۔ چودوں کا غول بھی پیچھے پیچھے لپکا۔ پھر اس لکھنے کی شوق کو چھوڑو اور نوکری تلاش کرو۔ بغیر نوکری کے فاطمہ کے گھر والے شادی نہیں کریں گے ایڈم، اور شادی میں صرف 2 ماہ رہتے ہیں۔ پیسے آ جائیں گے ماں، بہت جلد، اس نے بے پرواہی سے کہا اور پیڈ پر جھک گیا، قلم کھولا اور الفاظ اتارنے لگا۔ ایبو نے تار کا آخری سرا باندھا اور پستائش سے اسے دیکھا۔ دیوار کی منڈیر پر سرحدی علاقے جیسی گول گول تار لگ چکی تھی۔ اب بلی کوئی جسارت کر کے تو دکھائے۔ ایبو، ایڈم کا دماغ بھٹکنے لگا تو اسے پکارا۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نکری دھوپ میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھا ایڈم بن محمد غمزدہ لگ رہا تھا، کسی اور کے لیے غمزدہ۔
اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو بھول جائے، ایسے بھول جائے جیسے یادداشت کھو جاتی ہے، جیسے سمندر میں جہاز ڈوب جاتا ہے، اور دوسرا انسان مسلسل تکلیف میں ہو، تو اس دوسرے کو کیا نصیحت کرنی چاہیے؟ دوسرا تکلیف میں کیوں ہے؟ ایبو اس کے سامنے آ کر رکی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دوسرے کو پہلے سے محبت تھی، اور اب اس کی بے اتنائی اس کے لیے تکلیف بن رہی ہے۔ اور تیسرا کیا چاہتا ہے؟ ایڈم نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ تیز دھوپ میں کھڑی تھی، اس لیے اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تیسرا بس یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اس کو چاہیے کہ دوسرے کو بتائے کہ زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے، کبھی جو دل کے بہت قریب تھا وہ یوں بے پرواہ ہو جاتا ہے جیسے ہم اس کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں تھے۔ لوگ ہمیں بھول کر اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم ان کی بے اتنائیوں سے مسلسل اذیت میں رہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی تیسرا یا چوتھا کسی دو لوگوں کے رشتے کو توڑوا نہیں سکتا۔ رشتوں کو وہ دو لوگ خود بھی نہیں توڑ سکتے۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ ہوئے دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی ان لوگوں کو پھر زندگی میں لے آتا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہی ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیوں کا جواب ڈھونڈنے سے اذیت کم تو نہیں ہو جائے گی بیٹا۔ جسم میں تکلیف ہو تو ہم جان جاتے ہیں کہ کوئی شے درد دے رہی ہے، پھر ہم اس شے کو جسم سے دور کرنے کی صحیح کرتے ہیں، کبھی دوا لے کر اور کبھی چبھا ہوا کانٹا نکال کر، کبھی گرم توے سے ہاتھ دور لے جا کر۔ جب بھی کوئی تکلیف دیتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہوتا ہے۔ میں انسانی رشتوں کی بات کر رہا ہوں، محبتوں کی۔ محبت تو راحت دیتی ہے، تکلیف نہیں، اور اگر یہ تکلیف دینے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ خود کو اذیت دینے والے شخص سے دور کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ کیا فرار اس کا واحد حل ہے؟ جس سے محبت ہو اس کو نہ دیکھو، اس سے دور چلے جاؤ۔ کیا ایسے لوگوں کے روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اکثر کے ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ اس سے دور چلی جائے تاکہ اس کے دل کا روگ دور ہو سکے، مگر اس نے ایسی مجبوری اور وعدے کے رشتے میں باندھ دیا ہے کہ وہ تکلیف سہتی رہے گی، مگر اس کے ساتھ رہے گی اور ساتھ رہنے کے بہانے ڈھونڈے گی۔ وہ ایسے کانٹے کی طرح ہے جو اس کے دل میں چبھا ہے، مگر وہ اسے نکال کے تکلیف کو کم بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اب باغیچے میں بھاگتے چودوں کے ننھے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو پھر تیسرے کو چاہیے کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی تکلیف کی فکر کرے۔ ایڈم نے سر جھٹکا اور پھر نگاہیں چرا کر کاغذ پر چہرہ جھکا لیا۔ شکریہ ماں، مجھے لکھنے کے لیے موضوع مل گیا ہے۔ وہ ماں سے نظریں ملائے بغیر تیز تیز قلم کاغذ پر گھسیٹنے لگا۔ ایبو دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے افسوس سے اسے دیکھتی رہی۔ جس وقت اشر محمود نے آفس کا دروازہ کھولا، فاتح اپنی کرسی سے اٹھ کر کافی ٹیبل کی طرف جا رہا تھا۔ کوٹ اسٹینڈ پر ٹنگا تھا اور وہ سفید ٹی شرٹ اور اسٹرائپ والی ٹائی میں ملبوس تھا۔ دروازہ کھلنے پر گردن موڑ کر دیکھا، اشر کو وہاں پا کے ہلکا سا مسکرایا اور کافی اسٹینڈ تک آیا۔ خیریت؟ میرا ایک کام کرنا ہے آپ کو، اشر بشاشت سے کہتا سامنے آیا اور کھڑے کھڑے بولا، کسی کو جاب چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے آفس میں کوئی اونچا عہدہ دے دیں، ڈپارٹمنٹ ہیڈ بنا دیں یا کوئی بھی اچھی جاب۔ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ فاتح نے پانی کی بوتل اٹھائی اور ڈھکن انگلیوں سے گھما کر کھولا۔ میرٹ بنتا ہے اس کا، وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے اور اہل بھی، مجھے یقین ہے وہ بہت اچھا اضافہ ثابت ہوگی۔ وہ وہی میز کے کنارے کھڑا کہہ رہا تھا، ایش، یوں ایک دم کسی کو رکھنا آسان نہیں ہوتا، مجھے HR کو مطمئن کرنا ہوگا، پھر ایتھکس کمیٹی کو بھی مسئلے ہو جاتے ہیں اس طرح کی تقرریوں سے۔ کہتے ہوئے فاتح نے کافی میکر کا ڈھکن اٹھایا اور بوتل اس کے اندر انڈیلی۔ پانی کی دھار گرنے لگی تو وہ بوتل اوپر لے گیا، کافی اوپر۔ پانی اب لمبی دھار کی صورت نیچے گرتا،
خانے کو بھر رہا تھا۔ اشر نے گردن اونچی کر کے پہلے اس کے ہاتھ کی مہارت دیکھی، پھر اس کو۔ آبنگ صاف بات کرتے ہیں، میں تو اتنے سالوں میں آپ کے کہنے پر بہت سے غریب لوگوں کو اپنی فرم میں نوکریاں دے چکا ہوں۔ پارٹی میں کارکنوں کو اپنی طاقت کے مطابق موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے آپ HR کے حوالے مت دیں۔ مجھے زبان دیجیے کہ آپ میری امیدوار کو ایک بہت اچھی جاب دلوائیں گے۔ اپنے آس پاس وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ شیور، میں اس کی اہلیت کے مطابق اس کو یہاں جاب دلوا دوں گا، اسے بھیجو۔ پھر فاتح نے کین کھول کر کافی نکالی اور کافی میکر کے اندر الٹی، ہر خانے کی جگہ پر فکس کیا اور بٹن آن کیا۔ اس دوران دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بوتل اور فلٹر پیپرز کو اپنی جگہ پر سیٹ کر کے اسی بے نیازی سے مڑا تو دیکھا اشر کے ساتھ وہاں تالیہ کھڑی تھی، گردن میں رومال کی گرہ لگائے، سنہری بالوں کو جوڑے میں سمیٹے وہ سادگی سے کبھی اس کو دیکھتی اور کبھی اشر کو۔ فائل سینے سے لگا رکھی تھی۔ وان فاتح نے دونوں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیریسلی؟ پھر جیسے تعجب سے سر جھٹک کر ہنسا۔ تالیہ، آبنگ نے مجھے زبان دی ہے کہ وہ تمہیں اپنے قریب بہت اچھی جاب دلوا دیں گے، اور ساتھ ہی اشر نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور تاشا تم بیٹھو۔ اشر نے جانے سے قبل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور یقین دہانی کرائی جیسے کہہ رہا ہو، آبنگ آپ یہ ضرور کریں گے کیونکہ میں بھی آپ کے کام کرتا رہا ہوں۔ فاتح نے خاموشی سے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو تالیہ کرسی پر بیٹھی اور فائل سامنے رکھ دی، کاندھے اور گردن سیدھی رکھی۔ اب وہ خود اعتمادی سے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ تو تمہیں BN بارسن نیشنل میں اچھی جاب چاہیے۔ اینک لگاتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھا اور فائل اٹھا کر کھولی۔ انداز پروفیشنل ہو گیا۔ رات والے واقعے کا کوئی حوالہ نہیں دیا؟ جی سر۔ وہ اس کے کاغذات کو پڑھ رہا تھا۔ کونے میں رکھے کافی میکر سے پانی ابلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ماسٹرز میں تم نے پولیٹیکل سائنس یا IR یا سوشیولوجی نہیں پڑھی، لیکن کوئی بات نہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ تمہارے مارکس اچھے تھے۔ لاہور سے کیا تھا تم نے ماسٹرز؟ وہ خود کلامی کسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ KL سے تم نے چند آرٹ کورسز کیے ہیں، پینٹنگز اور مجسمے بنا سکتی ہو، رائفل شوٹنگ کا کورس، جمناسٹک۔ واو! پانی ابلنے کی آواز بلند ہوئی تو کافی کی مہک اس کے نتھنوں سے ٹکرانے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کو اپنی فائل پڑھتے دیکھی گئی۔ CV اتنی متاثر کن نہیں ہے تمہاری، لیکن اشر سے وعدہ کیا ہے میں نے۔ اب اس نے واپس پہلا صفحہ پلٹایا اور رک کر اس کا نام پڑھا، تالیہ مراد بنتے مراد راجہ۔ پھر اینک کے اوپر سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ تمہارے دادا کو بھی تمہاری طرح تاریخ سے دلچسپی تھی کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ملاکا سلطنت کے ایک بندھارا کے نام پہ رکھا ہے۔ تالیہ کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری، مگر تاثرات ہموار رہے۔ مراد راجہ صرف سلطان مرسل شاہ کے بندھارا کا نام نہیں تھا، یہ عام سا نام ہے۔ پھر توقف کیا، اور ویسے بھی بندھارا مراد راجہ اتنا مشہور نہیں کہ اس کے نام کے اوپر لوگوں کے نام رکھے جائیں۔ آواز تلخ ہو گئی، اندر جیسے اپنے باپ کے لیے غصہ ابلنے لگا۔ مشہور ہونے کی بات نہیں ہوتی تاشا، مراد راجہ تاریخ کا ایک عظیم کردار تھا، اور اس کو میرا خیال ہے لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ ایک اچھا اور آنریبل آدمی تھا، مگر ہمارے سوشلائز لڑکیوں کو تاریخ کی گہرائی میں جانے کا شوق نہیں ہوتا۔ افسوس۔ فاتح کی نظریں فائل پر جھک گئی تو وہ بہت ضبط سے بولی، تاریخ ویسی نہیں ہوتی جیسی مورخ قلم بند کرتے ہیں۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ تمہارے والد حیات ہیں؟ پھر یاد آیا، او رائٹ، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ جس کے بعد تمہیں یہ سب ترکے میں ملا تھا، اسرا نے بتایا تھا۔ خیر، کیا کرتے تھے وہ؟ وہ سیاست دان تھے، بہت دانا اور زیرک انسان تھے۔ ان کی وفات نہیں ہوئی۔ فاتح نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سادگی سے کہہ رہی تھی، جب آخری دفعہ میں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ زندہ تھے اور صحیح سلامت۔ ہاں، اب ان کی قبر بھی ہے اور وقت کی دھول میں وہ قبر ملیا میٹ ہو چکی ہے، مگر میرے لیے وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔
ہاؤ نائس۔ اس نے بغیر اثر لیے صفحہ پلٹایا، پھر کچھ پڑھ کر چونک کر اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ میٹیریل اسٹیٹس میرڈ، تو تم شادی شدہ ہو؟ پھر ہم ابھی تک تمہارے شوہر سے کیوں نہیں ملے؟ فائل بند کرتے ہوئے اینک اتار کر رکھی اور پیچھے کو ٹیک لگائی۔ تالیہ مراد کے اندر تک کانٹے سے چبھ گئے۔ تکلیف بہت زیادہ تھی۔ میں اور میرے شوہر، ہم ساتھ نہیں رہتے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی۔ وہاں کوئی جذبہ، کوئی بے چینی، کچھ نہیں تھا۔ یادوں کے ساتھ احساس بھی مر گئے تھے۔ کیوں؟ اس نے تعجب سے سر اٹھا کر کہا۔ ہم ایک لمبے سفر سے لوٹے تو میں نے جانا کہ وہ واپس نہیں آیا۔ وہ ایک دوسرے سفر پر نکل گیا۔ شاید خود غرض تھا، شاید مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ بھی نہیں رہا اور چھوڑا بھی نہیں۔ اب اس کے آگے اونچی منزلیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ان کو پالے۔ کرسی پر ٹیک لگائے گال تلے انگلی رکھے بیٹھے فاتح نے سوچنے والے انداز میں پوچھا، واپس آئے گا کیا؟ وہ مسکرائی اور آگے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تالیہ بنتے مراد راجہ ہوں۔ اگر وہ خود سے واپس نہیں آیا تو اس کو گردن سے دبوچ کر واپس کھینچ لاؤں گی، پھر چاہے مجھے کسی کی قبر بنانی پڑے یا پرانی قبر کھودنی پڑے۔ ایک بات تو طے ہے کہ تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی۔ اوکے کول۔ خیر، بارسن نیشنل میں کیوں کام کرنا چاہتی ہو؟ حالانکہ تم جانتی ہو میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا۔ ابلتی کافی قطرہ قطرہ جگ میں گر رہی تھی اور اس کی کڑوی خوشبو سارے آفس میں پھیل چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ رہے کیونکہ اسے میری اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ 4 ماہ قبل میں تالیہ کو ایک بددیانت اور سطحی سوشلائز کے طور پر جانتا تھا جس نے میری فائل چرائی تھی۔ اگر چیزیں واپس اس مقام پر پہنچ جائیں تب بھی میں یہی چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے، بھلے میں اسے ناپسند کروں، اسے دھتکاروں، مگر میں چاہتا ہوں وہ تب بھی میرے ساتھ رہے۔ امید ہے اسے وعدے نبھانے آتے ہوں گے۔ اس نے بہت سی کڑوی مہک اپنے اندر اتاری اور مسکرا کر گویا ہوئی، آپ کے ساتھ کام کرنا میری سی وی کو 4 چاند لگا دے گا۔ کچھ عرصے کے جاب سے مجھے مستقبل میں بہتر جابس مل جائیں گی، اور میں ایک اعلیٰ عہدہ اس لیے بھی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لیڈ کرنے کی عادت ہے۔ کچھ عرصے کی جاب سے مجھے مستقبل میں بہتر جابس مل جائیں گی، اور میں ایک اعلیٰ عہدہ اس لیے بھی چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لیڈ کرنے کی عادت ہے، لیڈ ہونے کی نہیں۔ مجھے باس لیڈی بن کر حکم چلانا اچھا لگتا ہے۔ میرا خیال ہے میں ماتحتی کے بجائے ایک اچھی پروجیکٹ ہیڈ بن سکتی ہوں۔ مجھے سیاست کی سوجھ بوجھ بھی ہے اور مجھے عالمی سیاست سے دلچسپی بھی ہے۔ آپ مجھے کام دیں، میں ہر کام کر سکتی ہوں۔ اعلیٰ عہدے کا مطلب ہے کام کا بہت زیادہ بوجھ، اور جہاں تک میں اپنے معاشرے کو جانتا ہوں، نازک سوشلائز دن کے 12 بجے اٹھتی ہیں اور ان کی ساری زندگی شام کو ہونے والی پارٹی کا گاؤن منتخب کرنے تک محدود رہتی ہیں۔ اگر میں تمہیں کوئی بہت بڑا عہدہ دے بھی دوں تو کیا تم کام کر لو گی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ کافی ابل کر جگ کو بھر چکی تھی اور پھر مشین ٹھنڈی پڑ گئی۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ مجھے جو کام بھی اور جتنا بھی دیں گے میں بغیر شکایت کے اسے مکمل کر کے دوں گی۔ میں سب کر سکتی ہوں، آپ جلد جان جائیں گے۔ سو تمہارے کوئی سوشل ورکر لوگوں کی بہبود وغیرہ کے عزائم نہیں ہیں؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، گو کہ مجھے بہت اچھی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، مگر میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں BN میں اس لیے آنا چاہتی ہوں کہ ملائیشیا جیسے ایک تیسری دنیا کے ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنا دوں وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر تیسری دنیا کیا ہوتی ہے تاشا؟ اس نے ایک دم پوچھا تو وہ بولتے بولتے رکی، ابرو بھینچ کر پوچھا، سوری، تیسری دنیا کا ملک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا، کرسی دھکیلی اور کافی ٹیبل تک گیا۔ ترقی پذیر ملک، گو کہ ملائیشیا اب ایسا نہیں ہے، مگر میری بات کا مطلب تھا کہ سرد جنگ ایک بہت طویل جنگ تھی جو ہماری دنیا میں ہوئی تھی۔ یہ دراصل جنگ نہیں تھی، بس امریکہ اور روس کے درمیان ایک تناؤ، ایک تلخی تھی کہ کس کا نظام بہتر ہے، امریکہ کا کیپٹلزم یا روس کا کمیونزم۔
وہ کیبنٹ کھول کر کافی کا مگ نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کرسی پر ترچھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک طرف مغرب بلاک تھا، امریکہ اور نیٹو ممالک کا، دوسری طرف مشرقی بلاک تھا، سوویت یونین اور اس کے اتحادیوں کا۔ کئی سال یہ دونوں بلاک اپنے نظام کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اس نے کافی میکر کے اندر سے گرم جگ نکالا اور مگ میں اسے انڈیلا۔ جن ممالک نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا ان کو پہلی دنیا کے ممالک کہا جاتا تھا، جنہوں نے روس کا ساتھ دیا وہ دوسری دنیا کے ممالک کہلائے۔ اور اس نے جگ کو مگ سے 2-3 فٹ اوپر اٹھایا۔ لمبی سی دھار، سیاہ دھار نیچے گرتی دکھائی دے رہی تھی۔ تالیہ کی نظریں اس دھار پر جم سے گئیں۔ اندر ہی اندر کچھ ڈوب کر ابھرا تھا۔ ابو الخیر کا بہترین غلام قہوے کو دھار کی صورت پیالے میں بھرا کرتا تھا، اور جو ممالک نیوٹرل رہے انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، ان کو تیسری دنیا کے ممالک کہا جاتا تھا۔ اس نے جگ رکھا اور مگ اٹھائے کرسی تک واپس آیا، سیٹ سنبھالی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج لوگ غلط عام انداز میں تیسری دنیا کے ممالک سے مراد غریب ترقی پذیر ممالک لیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی تحقیر آمیز اصطلاح نہیں ہے، مگر اب لوگوں نے اس کا مطلب تبدیل کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آرٹ اور تاریخ کو کمرشل فائدے کے لیے استعمال کرنا الگ چیز ہے، اور اس میں دلچسپی لے کر اس سے کچھ سیکھنا الگ۔ پھر گھونٹ بھر کر مگ میز پر رکھا اور اسی جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو سرد جنگ کے بلاکس کے بارے میں عموماً معلوم ہوا کرتا ہے، مگر خیر تم یہاں کام کرو گی تو سیکھ جاؤ گی۔ پھر اس کی فائل اس کی طرف دھکیلی۔ تم سوموار سے جوائن کر سکتی ہو۔ اس کی ساری کرواہٹ کو پی کر وہ مسکراہٹ سے سپاٹ سے انداز میں مسکرائی اور فائل لیے اٹھی۔ سوموار بہترین رہے گا، کیونکہ ویسے بھی مجھے ویک اینڈ پر ملاقہ جانا ہے، اپنے نئے گھر کا جائزہ بھی تو لینا ہے۔ جتاتے ہوئے کہا تو اس نے لیپ ٹاپ کھول لیا اور اینک ناک پر جما کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نہ خدا حافظ نہ الوداع، بس بے رخی کافی تھی، اور وہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی کر رہا تھا۔ مگر یہ طے تھا کہ تالیہ کی ہمت نہیں ٹوٹے گی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے خود سے دہرایا تھا، کیسا رہا انٹرویو؟ وہ آفس سے نکل کر کوریڈور میں آئی ہی تھی کہ اشر، جو سامنے سے 2 افراد کے ساتھ چلتا آ رہا تھا، اسے دیکھ کر رکا اور مسکرا کر پوچھا، توقع کے برخلاف بہت اچھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اسے امید واقعی نہیں تھی کہ فاتح اتنی آسانی سے جاب دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اشر کو الوداع کہہ کر وہ راہداری کے دہانے تک آئی تو کونے میں اس کی طرف پش کیے کھڑے آدمی نے ایک دم رخ موڑا۔ تالیہ جو فائل سینے سے لگائے چلتی جا رہی تھی، ٹھٹک کر رکی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر سن رہ گئی۔ وہ سمیع تھا، ڈریس شرٹ پہنے، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا جتانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تالیہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہاں اشر ابھی تک کھڑا ان 2 افراد سے کوئی بات کر رہا تھا۔ آگے پیچھے دوسرے لوگ بھی آ جا رہے تھے۔ اشر صاحب سے میرا تعارف نہیں کراؤ گی ڈیئر وائف؟ وہ گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا جو ایک دم فق ہوا تھا۔ پھر وہ سنبھلی، ماتھے پر بل ڈالے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ میں ان کو سب بتا دوں۔ وہی بتانے آیا ہوں، بے نیازی بھری مسکراہٹ سے کہتا وہ اس کے ساتھ سے گزر کر اشر کی طرف بڑھا تو تالیہ جلدی سے بولی، رکو پلیز رکو سمیع۔ وہ جیسے پریشانی کو چھپاتے ہوئے سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ سمیع رکا اور مسکرا کر پلٹا، ادھر آؤ یہاں بات کرتے ہیں۔ وہ تیزی سے ریسٹ روم کی طرف بڑھی۔ سمیع پیچھے آیا۔ وہ ایک طویل ہال تھا جس میں سنک بنے تھے، دوسری طرف باتھ رومز کے دروازے تھے۔ سمیع جیسے ہی اندر آیا، تالیہ نے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھومی۔ تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ وہ دونوں وہاں اکیلے تھے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، جواباً سمیع نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ تم جاب لینے آئی ہو یہاں، ہے نا؟ میں نے اشر صاحب سے بات کی تھی۔ تم جتنی بہادر رہنے کی اداکاری کر لو، تم اپنے نئے آفس میں کوئی تماشا نہیں بننا چاہو گی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ صرف اپنا حصہ۔ 2 انگلیوں کے درمیان ذرا سا خلا بنا کر اسے دکھایا۔
میرے پاس اتنا کیش ہے نہ ہوتا ہے۔ وہ ضد ہوئی، اور بینک سے میں تمہیں ایک پیسہ نہیں بھیجوں گی۔ ہاں، ظاہر ہے سیاسی جماعت میں کام کرنے کے بعد تمہاری بینک ٹرانزیکشن پر کڑی نظر رہے گی۔ میں تمہیں مشکل میں تھوڑی ڈالوں گا۔ سمجھ میں آ گیا نا تمہارے؟ اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ بات وہ عورت کہہ رہی ہے جو صرف جاب انٹرویو پہ بھی لاکھوں کی جیولری پہن کر آئی ہے۔ تالیہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، مگر کانوں میں پہنے ایئر رنگ کے موٹے موٹے ہیرے جگمگا رہے تھے۔ تم مجھے یہ ہیرے دے سکتی ہو؟ اس نے اس کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نقلی ہیں، یہ سب زرقون ہیں۔ گردن اکڑا کر بولی، یہ سب اصلی ہیں، اور یہ تو صرف پہلی قسط ہے۔ ایئر رنگ پلیز۔ وہ ہتھیلی پھیلائے کھڑا تھا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں ان کو بغیر رسید کے بیچ نہیں سکتا۔ میرے اتنے سارے سنار جاننے والے ہیں کہ میں صرف ہیرے الگ کر کے بیچ سکتا ہوں۔ اب میرے پاس وقت ضائع کرنے کو نہیں ہے، مجھے یہ ایئر رنگز دے دو۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے سمی۔ وہ بے بسی سے غرائی، پھر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے نوچنے والے انداز میں اپنے کانوں سے موٹے موٹے ہیروں والے ٹاپس اتارے اور اس کو مٹھی پر پٹک کر اسے دیا۔ آئندہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ سمی نے روشنی میں اٹھا کر ان ہیروں کو دیکھا، پھر مسکرا کر سر کو خم دیا۔ شکریہ دوست، اور انہیں جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ تالیہ زیر لب کچھ بڑبڑاتی رہی۔ اس کا چہرہ غصے سے دہک رہا تھا اور وہ سخت جھنجھلائی ہوئی لگتی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پر وہ رات اتری تو لان کی ساری بتیاں جگمگا اٹھیں۔ اندر لاؤنج میں اسرا صوفے پر بیٹھی لیپ ٹاپ کھولے کام کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سادہ سی سرمئی میکسی میں ملبوس، کاندھے پر سیاہ اسٹول پہنے، بالوں کو الجھے ہوئے جوڑے میں باندھے پوری توجہ سے اسکرین پر جھکی تھی۔ جب جولیانا روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی، ماما سکندر نے مجھے مارا ہے۔ لمبے بالوں والی بچی بھیگی آنکھیں ملتی تیزی سے اس کے گھٹنے سے آ لگی۔ اسرا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور اپنے گال پر آئے بال پیچھے اڑ سے۔ کیوں؟ وہ گیم کھیل رہا تھا تو اس نے میرا جوائے اسٹک چھین لیا اور مجھے مارا۔ وہ بھاں بھاں کیے روئے جا رہی تھی۔ سکندر، اسرا نے اسکرین فولڈ کی اور پرسکون انداز میں زور سے آواز دی۔ سکندر تیوڑیاں چڑھائے خفا خفا سا باہر نکل آیا۔ جی ماما۔ اسرا نے 2 انگلیوں سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے سامنے آیا۔ ماما، سکندر کو بھی مارے جیسے اس نے مجھے مارا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ مزید زور سے رونا شروع ہوئی۔ سکندر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، مگر خاموش رہا۔ سکندر، وہ سنجیدہ سی سادگی سے گویا ہوئی، آپ نے ابھی کچھ غلط کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ غلط کیا تھا، مگر کیا میں آپ کو معلوم ہے؟ سکندر خاموش رہا۔ آپ میرے کمرے میں جاؤ اور 11 منٹ تک سوچو کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے، کیوں کیا ہے، پھر واپس آ کر مجھے اپنے ریزن بتاؤ۔ ساتھ ہی ابرو سے جانے کا اشارہ کیا۔ سکندر خفا خفا سا فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیانا نے آنسو پوچھتے خفگی سے اسے دیکھا۔ اسے 11 منٹ کیوں دیے ماما؟ مجھے ہمیشہ 8 منٹ ملتے ہیں۔ کیونکہ آپ 8 سال کی ہو اور وہ 11 سال کا۔ ہم جتنے بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں اپنی غلطیوں پر غور کرنے کے لیے اتنا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اب آپ آنسو صاف کریں، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ جولیانا نے زبردستی آنسو صاف کیے اور منہ پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اسرا نے فون اٹھایا اور نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا۔ کتنا سامان بچا ہے گیلری میں؟ اب وہ اپنی سیکریٹری سے پوچھ رہی تھی۔ بس چند ہی آئٹمز ہیں جو بک نہیں سکے، ان کو آن لائن سیل پر لگا دو۔ مجھے اس سارے مال سے جان چھڑانی ہے بس۔ وہ واقعی جان چھڑانے والے انداز میں کہہ رہی تھی، ساتھ ہی کنپٹیوں کو دبائے۔ نیلامی کی سردردی بالآخر ختم ہونے والی تھی۔ بات مکمل ہوئی تو سکندر باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ اب قدرے جھکا ہوا تھا، سرخی غائب تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھا۔ درمیان میں ماں تھی۔ جولیانا نے گردن نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ پھر آپ نے سوچا آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جی، اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ جولیانا جیت رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ یہ گیم میں نے اسے سکھائی تھی، میں اس میں جیتنا چاہتا تھا، تو آپ ایسے جیتنے دیتے اور بعد میں نئی گیم شروع کر کے زیادہ اچھا گیم کھیل کر اسے ہرا دیتے۔
وہ تو میں اسے ایسے ہی ہرا دوں گا، ابرو اچکا کر بولا، پھر ماں کی شکل دیکھ کر چہرہ جھکایا۔ سوری ماما، جیتنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا ضروری نہیں ہوتی سکندر۔ میں آئندہ یہ نہ سنوں کہ آپ نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ مسلمان ہو اور مسلمان ایسا کرتے ہیں کیا؟ مگر ماما، جولیانا چیٹنگ بھی تو کر رہی تھی۔ اسرا نے چونک کر گردن گھمائی۔ جولیانا یکدم پھیکی پڑ گئی۔ سکندر سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے اسے گھورا۔ جولیانا کے آنسو آ گئے۔ میں صرف 8 منٹ جولیانا، صرف 8 منٹ۔ اس نے چٹکی بجا کر کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آنسو روکتی کمرے کی طرف بھاگی۔ سکندر نے گہری سانس بھری اور ذرا چوڑا ہو کر صوفے پر بیٹھا۔ ماما، آپ اس کو سمجھایا کریں، یہ جھوٹ بھی بولنے لگی ہے اور چوری بھی کرتی ہے۔ کیا اس نے پہلے بھی ایسا کیا ہے؟ وہ متفکر ہوئی۔ جی ماما، یہ فرینڈ کی نوٹ بک کپڑوں میں چھپا کر لے آئی، میں نے دیکھ لی تو کہا یہ غلط بات ہے۔ مگر ماما، وہ آگے سے بدتمیزی سے بولی، ماما نے بھی تو ڈیڈ کے لاکر سے فائل نکال کر کپڑوں میں چھپائی تھی، ایسا کرنے سے گناہ نہیں ملتا۔ اسرا بنت محمود بالکل شل رہ گئی، دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا بیکار بات کر رہے ہو سکندر، میں نے کب کچھ چھپایا ہے؟ وہ غصے سے اس کا چہرہ دہکا کر بولی۔ ماما، مجھے پتا ہے جولیانا جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ فوراً بولا تو اسرا نے تھوک نگلا۔ اگر یہ بات آپ کے ڈیڈ کو معلوم ہوئی تو وہ آپ دونوں سے ناراض ہو جائیں گے۔ وعدہ کرو آپ یہ بات ان کو نہیں کہو گے۔ اگر وہ ناراض ہوئے تو گھر نہیں آئیں گے۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ آف کورس ماما، میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے جلدی سے ماں کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ اسرا کو ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں اب جولیانا کو الگ سے ڈانٹتی ہوں۔ سکندر کو تسلی دے کر وہ تیزی سے کمرے کی طرف آئی۔ جولیانا بیڈ پر بیٹھی سر ہاتھوں پر گرائے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر چونک کر گردن اٹھائی۔ ماما، ابھی تو 5 منٹ ہوئے ہیں اور… جولی، اسرا جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھی اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ آپ نے سکندر کو یہ کہا ہے کہ ماما نے ڈیڈ کی الماری سے کچھ چھپایا تھا؟ جولیانا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میں نے نہیں کہا۔ آپ جھوٹ بھی بولنے لگ گئی ہو جولی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کبھی کچھ کپڑوں میں چھپایا ہو۔ وہ اس رات میں نے دیکھا تھا۔ اٹک اٹک کر وہ بولی۔ اسرا کے دل کی دھڑکن سست ہو گئی۔ کیا؟ مجھے بتاؤ، میں نہیں ڈانٹوں گی۔ میں ڈیڈ کے باتھ روم میں تھی، تب آپ آئی تھیں اور آپ نے… وہ رک رک کر بتا رہی تھی۔ کوئی فائل لاکر سے نکال کے کپڑوں میں چھپائی تھی، پھر آپ چلی گئی تھیں۔ اور آپ ڈیڈ کے باتھ روم میں کیا کر رہی تھیں؟ ایکچولی مجھے پتا ہے، آپ ٹوتھ پیسٹ کھا رہی تھی، ہے نا؟ وہ ایک دم غصے سے بولی تو جولیانا نے سہم کر سر جھکا لیا۔ آپ کے باتھ روم کی ٹوتھ پیسٹ میں چیک کرتی ہوں تو آپ نے سوچا آپ ڈیڈ کی کھاؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ بتاؤں میں ڈیڈ کو؟ بتاؤں؟ ماما سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ اگر آئندہ آپ نے ٹوتھ پیسٹ کو منہ میں ڈالا تو میں ڈیڈ کو بتا دوں گی کہ آپ ان کی ٹوتھ پیسٹ کھاتی ہو۔ اس دن بھی مجھے پتا تھا کہ آپ اندر ہو، اسی لیے میں آئی، مگر سوچا آپ کو خود احساس ہو جائے گا، اسی لیے میں اپنی چیزیں لے کر چلی گئی۔ وہ اب بے ربط انداز میں کہتی اسی کو ڈانٹے جا رہی تھی۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ جب وہ دونوں باہر نکلیں تو جولیانا نارمل لگ رہی تھی اور اسرا بھی سنبھلی ہوئی تھی۔ فاتح گھر آ چکا تھا اور کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جولیانا کا ہاتھ تھامے قدرے تعجب سے راہداری میں آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ کچن کا کھلا دروازہ سامنے آیا تو اس نے چوکھٹ سے اندر جھانکا۔ کچن کھلا ہوا اور سفید ٹائل سے آراستہ تھا۔ کاؤنٹر پر سکندر بیٹھا تھا اور دوسرے کے ساتھ فاتح ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹے کھڑا تھا۔ ٹائی ڈھیلی کیے، شرٹ کے کف موڑے، وہ تھکا تھکا لگتا تھا مگر مسکرا کر سکندر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی، تم آج کچن میں کیسے؟ فاتح نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ بھوک لگی تھی، کھانا لینے آیا تھا۔ کھانا ملازمہ نے ٹیبل پر تو لگا دیا تھا۔ اسرا تعجب سے بولی، ڈیڈ کو کھانے کا ذائقہ نہیں پسند آیا ماما۔ سکندر نے نوڈل کے پیالے سے سر اٹھا کر اطلاع دی۔
کھانا ہمیشہ صبوحی ہی بناتی ہے، آج کیا ہو گیا؟ اچانک عجیب سا کھانا بناتی ہے وہ، میرے معدے میں جلن ہو رہی ہے۔ وہ کاندھے اچکا کر بولا تو اسرا آگے آئی۔ میں تمہیں کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ ہاں شیور۔ وہ بس مسکرا دیا۔ تھکان کے باوجود موڈ اچھا لگ رہا تھا۔ جولیانا شرماتی شرماتی باپ کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ فریج سے پیکٹ نکالتی اسرا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور وہ اس کے لیے چلتا پھرتا ایٹم بم بن چکی تھی۔ مجھے تم لوگوں سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ نوڈل سوپ پیتے سکندر نے گردن موڑی۔ جولیانا جو کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑی اپنے لمبے بالوں سے کھیل رہی تھی، چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسرا نیم رخ موڑے سلیب پر قیمہ رکھ کر تیز تیز اس سے پیڑے بنانے لگی۔ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ میں نے پارٹی چیئرمین شپ کے لیے کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ 2 ماہ بعد الیکشن ہے۔ سوموار سے ہم کمپین شروع کریں گے۔ کیا پھر آپ پارٹی چیئرمین بن جائیں گے؟ کیا آپ پردھان منتری بن جائیں گے؟ دونوں بچوں نے یکے بعد دیگرے سوال پوچھے۔ اسرا کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی۔ جب کوئی اسکول کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ بہترین پلیئر بنے، پھر وہ کیپٹن بنے، پھر وہ قومی لیول پر کھیلے اور آخر میں وہ قومی ٹیم کا کیپٹن بنے۔ جب کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایک دن وہ آرمی چیف بنے۔ اپنی ملک کی اعلیٰ ترین سطح پر نمائندگی کرنے کا خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے۔ ہر سیاستدان اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے اور اس نے باری باری تینوں کو دیکھا، اس کے بہت قریب ہوں۔ تم لوگوں سے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دو۔ بچے چپ ہو گئے۔ جولیانا نے ماں کو دیکھا اور سکندر کا چہرہ جھک گیا۔ جب بھی کمپین شروع ہوتی ہے ڈیڈ، ہر طرف سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو مسئلوں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا۔ تم یہ یقین رکھو سکندر کہ تمہارا باپ ہر موقع پر تمہاری حفاظت کرے گا، اور جیسے آریانہ کی حفاظت کی تھی۔ اسرا نے ایک دم میٹ بال ڈش میں پٹکی اور اس کی طرف گھومی تو آنکھوں میں بے بسی بھرا غصہ تھا۔ اور اگر میں آریانہ کو بھلا بھی دوں تب بھی ہر کمپین کے شروع ہوتے ہی منفی مہم شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بچوں سے رپورٹر سوال پوچھتے ہیں، مجھے ہر جگہ مسکرا مسکرا کر لوگوں سے وعدے کرنے پڑتے ہیں۔ انٹرویو، اخبارات اور پھر آئے روز اخبارات میں تمہارے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ بچے اسکول جانے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تم گھر کی شکل دیکھنا بھول جاتے ہو۔ ہم تمہارے لیے ترس جاتے ہیں، اور اس ساری بھاگ دوڑ کے آخر میں فاتح بن رامزل تم ہار جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہاں؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اور اگر ہم جیت گئے تو؟ وہ اتنا ہی پرسکون کھڑا تھا۔ اسرا نے تعصب بھری نظریں اس پر ڈالی، پھر ڈش پر کھسکائی اور پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ فاتح نے گہری سانس بھری، خاموشی سے نکسک تک گیا، ہاتھ دھوئے اور قیمے کی ڈش کو اپنے قریب کیا، پیڑا اٹھایا، اسے گول شکل دینے لگا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے۔ ذہن اسرا کی باتوں میں الجھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے پاستا کے اوپر میٹ بال پلیٹ میں سجائے میز پر رکھ رہا تھا تو ٹوکری میں پڑی سبزیوں کو دیکھ کر چونکا۔ پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ ماتھے کو چھوا، پھر چھریوں کے سٹینڈ کی طرف بڑھا، سب سے بڑا چھرا نکالا، سلاد کی سبزیاں الگ کر کے کٹنگ بورڈ پر رکھی۔ اب وہ تیز تیز ہاتھ چلاتے ان کو کاٹ رہا تھا۔ سکندر آہستہ آہستہ سوپ پیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو یہ کرنا آتا ہے؟ نہیں، لیکن تمہاری ماں ناراض ہو چکی ہے اور ملازم گھر جا چکے ہیں، خود ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے سلاد پلیٹ میں ڈالا اور جھک کے چمچ سے پاستا کا ذائقہ چکھا، مگر چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ بس گزارے لائق ہے۔ اسے ذائقہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ پروسیس کیے گئے پیکٹ والے کھانے بے تاثیر، بے سواد۔ معلوم نہیں کیوں مگر ذہن میں کوئی موازنہ سا تھا جس کے سامنے یہ کھانے بے رنگ لگ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں اسرا آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹی تھی اور ساتھ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی جولیانا کوئی کلرنگ بک کھولے رنگ بھرتی کہہ رہی تھی، آج ڈیڈ خود کیوں کھانا بنا رہے ہیں؟ وہ تو پانی پینے بھی کچن میں نہیں آتے تھے، اور آج کہہ رہے تھے مجھے پکتے سوپ کی مہک اچھی لگ رہی ہے۔ ماما، ڈیڈ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ پھر رک کر انگلیوں پر کچھ گنا۔
آپ ان سے ناراض ہیں تو کیا آپ ان کو 48 منٹ دیں گی؟ مجھے تنگ مت کرو جولی، ناگواری سے کہتے اس نے کروٹ بدلی۔ ایک آنسو آنکھ سے گرا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ ساری اداکاری تھی فیملی مین بننے کی تاکہ وہ لوگ یقین کر لیں کہ ان کو اس کی پرواہ ہے۔ اسرا کے اندازے لامحدود تھے۔ یونیورسٹی میں اکثر کلاسز ختم ہو چکی تھی، اسی لیے طلباء و طالبات کا جمع غفیر گیٹ سے باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ پارکنگ میں حسب معمول بے حد رش تھا اور سب اپنے اپنے بیگز اٹھائے اپنی مطلوبہ سواری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسکارف، اسکرٹ، بازو کا رنگ، مغربی لباس خرز، ہر طرح کا لباس پہنے لڑکیاں باہر آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسے میں ایک پھولدار اسکارف والی لڑکی بیگ کاندھے پر ڈالے موبائل کے بٹن دباتی سڑک کراس کرنے لگی تو عقب سے آواز آئی، فاطمہ! وہ چونک کر گھومی، پھر اس نے نوجوان کو وہاں کھڑے دیکھ کر تعجب سے ابرو اٹھائے۔ ایڈم، تم ادھر؟ وہ حیران رہ گئی، دھوپ کے باعث ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنا کر اسے دیکھا۔ واقعی وہ ایڈم ہی تھا، چھوٹے بالوں اور نکھری رنگت والا ایڈم، سیاہ پینٹ پر سفید ٹی شرٹ پہنے سنجیدہ لگ رہا تھا۔ فاطمہ، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، ادھر آ جاؤ، فاطمہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ دونوں فٹ پاتھ پر چلتے بس اسٹینڈ تک آئے جہاں چھپر تلے بینچ رکھے تھے۔ فاطمہ قدرے تکلف سے ادھر بیٹھی، درمیان میں کتابیں اور بیگ رکھا اور ہاتھ سے اسے کتابوں کے اس طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے متانت سے بیٹھ گیا۔ تم خیریت سے آئے ہو؟ پھر جیسے یاد آیا، تمہارا تحفہ مل گیا تھا مجھے، شکریہ اس کے لیے۔ ایڈم بن محمد نے گہری سانس لی۔ 4 ماہ پہلے بھیجا گیا تحفہ اسے یاد بھی نہیں تھا، بلکہ 1 ہفتے قبل بھیجا گیا تحفہ۔ دل ہی دل میں اپنی تصحیح کی، جس کے لیے اس نے اسرا اور تالیہ دونوں سے مشورہ مانگا تھا۔ تب اس کے مسئلے محدود تھے اور اب تو زمانہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ وقت اور وہ احساسات دونوں ہی گم گشتہ سے لگتے تھے، پرانے اور فراموش کردہ۔ فاطمہ، میں ہماری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنو ایڈم، وہ بات کاٹ کر بولی تو ایڈم نے دیکھا پھولدار اسکارف کے حالے میں مقید اس کے چہرے پر خفگی تھی۔ وہ خوش شکل اور صاف رنگت والی پر اعتماد مگر سنجیدہ سی لڑکی تھی اور اس وقت وہ تکلف سے بیٹھی نظر آتی تھی۔ میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تمہارا اور میرا رشتہ ارینج طریقے سے ہوا تھا، تب تم فوج میں تھے۔ میں کتنے عرصے سے تمہارے نام پر بیٹھی ہوں، تم نے فوج چھوڑ دی، پھر تمہیں کوئی نوکری نہیں ملی۔ وان فاتح کی نوکری بھی تم سے مستقل نہ ہو سکی۔ وہ تو صرف چند دن کی ہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اب تم بتاؤ میرے والدین کیسے تمہارے ساتھ میری شادی کر دیں؟ ایڈم، جب تک ان کی کوئی فائنینشیل سیکورٹی نہیں ملے گی وہ شادی نہیں کریں گے۔ اب خالہ بتا رہی تھی کہ تم ایک دم سے لکھنے لکھانے کے شوق میں پڑ گئے ہو، یہ کیا ہے ایڈم؟ ایڈم کے رخسار گلابی ہوئے۔ یہ ایبو بھی نہ، وہ الگ بات ہے فاطمہ، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ انکل اگر مجھے تھوڑا وقت دے دیں، بس چند ماہ، تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ بس وہ یہ 2 ہفتے کے اندر اندر اسٹیبلش ہونے کی شرط چھوڑ دیں۔ تم خود بتاؤ فاطمہ، 2 ہفتے کے اندر میں کیسے امیر ہو سکتا ہوں؟ وہ روحاں سا ہوا۔ تو چند ماہ میں کیسے ہو جاؤ گے؟ ایڈم چپ ہوا، تھوک نکلا، مجھے امید ہے کسی طرف سے، بس یہ سمجھو بہت جلد میرے پاس پیسہ آ جائے گا۔ خزانہ نکالنے کے بعد بیچنے میں وقت بھی تو لگے گا، اس نے دل میں سوچا۔ بغیر محنت کے، بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے وہ طنز سے بولی، اس طرح اچانک سے کیا تمہارے باغیچے سے کنویں کا تیل کا کنواں نکلے گا یا صحن میں دفن خزانہ ملے گا؟ پھر زور سے ہارن بجاتی سائڈ سے گزری، بس زور سے ہارن بجاتی سائڈ سے گزری اور ایڈم بھی اندر تک ہل گیا۔ نظریں چرا لی، بالفرض میرے گھر کی زمین سے خزانہ نکل آئے تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ نکل بھی آیا تو کون سا تمہارا ہوگا؟ وہ سر جھٹک کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ایڈم، تم کوئی اچھی نوکری ڈھونڈو اور اگر ایسا نہ ہوا تو یقین رکھو باپا یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ میں پہلے ہی ماما اور باپا کی پریشانی دیکھ کر ڈسٹرب ہوں۔ فاطمہ، وہ ملتجی سی انداز میں کھڑا ہوا، پلیز تم میرا یقین رکھو، میں محنت کروں گا اور کوشش بھی۔ اور یکدم وہ ٹھہرا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔
اعتراف سے گاڑیاں ہارن بجاتی زن سے گزر رہی تھیں، مگر ایڈم بن محمد بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ باپا یہ رشتہ ختم کر دیں گے ایڈم؟ نہیں، اس سے پہلے تم نے کہا خزانہ بھی نکل آیا تو میرا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ 557 سال قبل خواب سے، کیوں نہیں ہوگا وہ میرا؟ وہ تو میں روانی میں کہہ گئی۔ یہ کتابیں پڑھ پڑھ کر دماغ خشک ہو جاتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور بینچ سے اپنی قانون کی موٹی موٹی سیاہ کتابیں اٹھائیں۔ ایڈم یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے چیزیں سمیٹ کر اس کو دیکھا تو وہ اسی طرح حیران اور گمسم کھڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹریجر ٹریول ایکٹ 1995 تمہیں نہیں معلوم ایڈم؟ اور ایڈم بن محمد کے سارے خواب کسی ایسے ہیرے کی طرح چکنا چور ہوئے جس کو آسمان سے زمین پر پھینکا جائے اور اس کی چمکتی کرچیاں دور دور تک پھیل جائیں۔ حالم کے بنگلے پر اندھیرا پھیلا تھا۔ پورچ کی بتی آج پھر بجھی تھی۔ داتن اندر آئی تو پہلے پورچ روشن کیا، پھر لاؤنج کی بتیاں جلائیں۔ تالیہ وہاں نہیں تھی۔ تہہ خانے کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ داتن نے گروسری کے تھیلے وہیں رکھے اور برہمی سے ماتھے پر بر ڈالے زینے کی طرف آئی۔ تم نے لاپرواہی کی حد کر دی ہے۔ دروازہ کھول کر بیٹھی ہو، اتنا قیمتی سامان رکھا ہے یہاں اور… داتن زینے دھپ دھپ اترتے نیچے آئی اور اس پر چڑھ دوڑی جو فرش پر اکڑو بیٹھی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹکی، بے یقینی سے گردن چاروں طرف موڑی۔ وہاں بنے سیف کے مختلف دروازے کھلے تھے اور وہ اندر سے خالی تھے۔ پینٹنگز کے کارٹن بھی غائب تھے اور وہ خالی ڈبے اور کھڑکی کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ داتن پدوکا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خوف تھا۔ تالیہ! داتن نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ پھر اسے فکر ہوئی، تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ سب کہاں گیا ہے؟ اگر میں سوچوں تو وہ خوف تھا بچپن میں، وہ اس کو دیکھتی اپنی روح میں کہہ رہی تھی۔ شاید داتن کے چہرے کی لکیروں میں اپنی زندگی کی فلم چلتی دیکھ رہی تھی۔ اور وہ لالچ بھی تھا اور جبر بھی۔ کون سا جذبہ پہلے آیا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب یتیم خانے میں اور بعد میں میرے فوسٹر پیرنٹس کے گھر مجھے جبر سے دبایا جاتا، خواہشات کو پورا کرنے سے روکا جاتا، تو میں چوری کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ پھر وہ عادت بن گئی، چرا لینا اور پوچھے جانے پر جھوٹ بول دینا۔ لیکن اب اگر سوچوں تو حاوی ترین جذبہ خوف ہوتا تھا۔ تالیہ! تم ٹھیک ہو؟ داتن اس سے لمحے بھر کے لیے بھی نظریں ہٹائے بغیر کرسی کھینچتی قریب آئی اور بیٹھی۔ میں ہمیشہ خوفزدہ رہی ہوں، یہ ڈر کہ میری بات سنی نہیں جائے گی یا مجھے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا جائے گا۔ مجھ سے جھوٹ بلواتا رہا اور جب ڈر ختم ہو گیا تو یہ انسیکیورٹی پیدا ہو گئی کہ اگر میں من گھڑت باتیں نہیں کہوں گی تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، لوگ مجھے میرے سچ کے ساتھ قبول نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ خوف کے زیر اثر رہی ہوں داتن۔ میں کبھی بہادری سے اپنے اصل کا سامنا نہیں کر سکی۔ الجھی بکھری لٹیں، سنہری لٹیں اس کے گالوں پر جھول رہی تھیں اور وہ دیوار کو دیکھتی بے خود سی بولے جا رہی تھی۔ لیکن پھر میں ایسے انسان سے ملی جس نے مجھے سکھایا کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی اس کی سچائی اور امانت داری ہوتی ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنی نظروں میں باعزت ہوتے ہیں اور اپنے قول کے پکے ہوتے ہیں۔ ان کے سارے خوف دور ہو جاتے ہیں، وہ سر اٹھا کر جی سکتے ہیں۔ صرف وہی ہوتے ہیں جو بہادر ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں بھی ایسا ہی بننا چاہوں گی۔ تالیہ! داتن تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تالیہ اداسی سے مسکرائی۔ پھر اپنے سارے جھوٹوں کی سزا ملنا تھی۔ پہلے کفارے ادا ہونے تھے۔ میرے ساتھ زندگی نے ہی جھوٹ بول دیا داتن۔ اس کی گمسم آنکھیں پانی سے چمکیں۔ مجھے کچھ اور دکھا کر کچھ اور عطا کر دیا، مجھے اتنا ناقابل اعتبار بنا دیا کہ اگر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہوں تو بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تالیہ! کیا ہوا ہے؟ مگر اب نہیں داتن۔ اس نے آنکھیں پوروں سے رگڑیں۔ اب میں خوف کے ساتھ نہیں جیوں گی۔ اب میں بھی ایڈم کی طرح سچ بولنا چاہتی ہوں اور وان فاتح کی طرح اپنے قول کو سچا بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت سے قانون توڑے ہیں، اب مزید نہیں توڑوں گی۔ یہ سب… اعتراف میں نظریں دوڑائیں۔ یہ سب میرا نہیں تھا، یہ سب دوسرے لوگوں اور
میوزیمز کا تھا۔ میں نے ایک ایک چیز واپس کر دی ہے۔ جسے چرانا آتا ہے ویسے ہی گمنام طریقے سے لوٹانا بھی آتا ہے۔ داتن نے دہل کر پھر سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تالیہ، نہ کرو یہ سب، اور جو کچھ میں خرچ کر چکی ہوں، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ایمانداری کے باعث اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ جن سے میں نے وہ چیزیں چرائی تھیں مجھے معاف کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا تالیہ؟ تم کہاں سے کھاؤ گی؟ کیا کماؤ گی؟ داتن نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ بال کان کے پیچھے اڑتے۔ میں نے جاب ڈھونڈ لی ہے۔ میرے پاس بہت سا زیور بھی ہے جو واقعی میں میرا ہے، اور مجھے ایک جگہ سے اور بھی امید ہے۔ اس کے ذہن میں سنباؤ کا صحن گھوما۔ ہاں، مجھے ابھی بھی بہت سارا پیسہ حاصل کرنے کا شوق ہے، لیکن اب میں صرف اس پیسے کو قبول کروں گی جو واقعی میں میرا ہوگا۔ پھر نم آنکھوں سے مسکرائی تو داتن نے دیکھا اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ رہی تو میں تمہیں یہ کام چھوڑنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ میں اور تم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ داتن نے ملال سے اس خالی خالی کمرے کو دیکھا۔ ایسا کیا ہوا ہے 4 دنوں میں جو تم اتنا بدل گئی ہو تالیہ؟ مجھے وان فاتح سے محبت ہو گئی ہے داتن۔ زخمی سا وہ مسکرائی اور کپڑے جھاڑتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ داتن سانس روک کر اسے دیکھے گئی، پھر کہنے کی کوشش کی، 80% لوگوں کو ہر 6 ماہ بعد نیا کرش ہو جاتا ہے اور 4 ماہ میں اتر بھی جاتا ہے، مگر تم نہیں سمجھو گی داتن، وہ مسکراتے ہوئے بولی، پھر ایڑیوں پر گھوم گئی۔ خالی کمرہ بہت کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ میں نے یہ سب واپس کر دیا ہے، پھر بھی میرا دل ہلکا کیوں نہیں ہوا؟ اسے سوچا، تبھی موبائل بجا تو تالیہ نے اسے نکال کر دیکھا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ ایڈم کا پیغام وہاں جگمگا رہا تھا۔